اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی واحفظنی فیما غبت عنہ ولا تکلنی الی نفسی فیما حضرت یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك اللہم اے اللہ اعنی مدد فرما میری علی دینی میرے دین پر بالدنیا دنیا کے ساتھ وعلی آخرتی اور میری آخرت پر بالتقوی تقوی کے ساتھ واحفظنی اور حفاظت فرما میری فیما اس میں جو غبت عنہ جن سے میں غائب ہوں، یعنی جن جن چیزوں سے میں غائب ہوں اس میں تو میری حفاظت فرما. ولا تکلنی الی نفسی اور نہ تو حوالے کر مجھ کو میرے نفس کے فی ما حضرتہ اس میں جس میں میں حاضر ہوں، جہاں جہاں میں حاضر ہوں. یا من لا تضرہ الذنوب اے وہ ہستی جسے گناہ نقصان نہیں دیتے. ولا تنقصہ المغفرۃ اور بخش دینا جس کے خزانے میں کمی نہیں کرتا. حب لی عطا کر مجھ کو ما لا ينقصک جس سے تیری کوئی کمی نہیں ہوتی. واغفر لی اور بخش دے مجھ کو ما لا يضرک جو تجھے نقصان نہیں دیتا. اللہم اے اللہ اعنی علی دینی میرے دین پر میرا مددگار ہو، یعنی میرے دین کے کاموں میں میری مدد فرما. کس طرح؟ بالدنیا دنیا کے ساتھ. تو یہاں پر دراصل دنیا کی نفی نہیں کی گئی. انسان کی نفسیات بھی عجیب ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دین اس چیز کا نام ہے کہ دنیا کی نفی کر دی جائے، دنیا کو کراس کر دیا جائے، ہے نا. مجھے عزت کس میں ملتی ہے؟ جب کوئی دوسرا گر جاتا ہے. جب تک دوسرے کو نہ گراؤں میری عزت نہیں ہے. میری کامیابی نہیں جب تک دوسرا ناکام نہ ہو. میری خوشی نہیں جب تک دوسرا غم میں مبتلا نہ ہو. مجھے اپنے مسائل چھوٹے نظر نہیں آتے جب تک کسی دوسرے کے بڑے نظر نہ آئے. وہ دین نہیں جس میں دنیا کی نفی نہ ہو. وہ کامیابی نہیں جس میں دوسرے کی ناکامی نہ ہو. وہ عزت نہیں جس میں دوسرے کی بے عزتی نہ ہو. وہ بلندی نہیں جس میں دوسرے کو گرایا نہ جائے. ہماری خوشی کس میں ہے؟ دوسروں کے رونے میں. دوسروں کو خوش دیکھ کر ہم تھوڑی خوش ہوتے ہیں. دوسروں کو عزت ملتے دیکھ کر ہمیں تھوڑی خوشی ہوتی. دوسروں کی نعمت پر ہم کتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ بھی دراصل شیطانی رویے ہیں. اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا یہ اسی کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے بات. ہمارے ہاں دین کا تصور کیا ہے؟ دنیا کی برائی کی جائے. اکثر واعظ و نصیحت میں یہی ہوتا ہے، دنیا کو برا بھلا کہا جائے. کوئی اچھا اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرے برے نہ بن جائیں. لہٰذا ہم خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو برا بتاتے رہیں. یہ ایک نیگیٹو رویہ ہے زندگی کا جو انسان کو نقصان دیتا ہے. ٹھیک ہے. پازیٹو رویہ کیا ہے؟ دنیا سے دین کمایا جائے، نہ کہ دین سے دنیا کمائی جائے. یہ دو مختلف رویے. دین سے دنیا بنانا اور دنیا سے دین بنانا. دین اس لیے نہیں ملا کہ ہم اس سے دنیا کمائیں، اس لیے ملا کہ دنیا سنواریں. دنیا کو کیا بنائیں؟ اللہ کی مرضی کے مطابق بنائیں. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اس لیے نہیں پیدا کی کہ ان کا بائیکاٹ کر لیں. کس لیے پیدا کی ہیں؟ کہ ان کا صحیح استعمال کریں.
تو یہ دعا کیا بتاتی ہے؟ اے اللہ میری مدد کر میرے دین کے معاملے میں. کس کے ساتھ؟ میری دنیا ہی کے ساتھ. یعنی جو دنیا تو نے مجھ کو دی ہے اسے میرے دین کی قوت کا ذریعہ بنا دے. ابھی تک تو ہم نے اپنی دنیا کو دنیا کے لیے استعمال کیا ہے نا، آخرت کے لیے تھوڑی کیا. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی دنیا سے کیا کماتے ہیں؟ دنیا سے کیا بناتے ہیں؟ دنیا ہے کیا؟ جو کچھ دنیا میں نعمتیں ہمیں ملی ہیں، چاہے ہماری عقل سمجھ ہے، چاہے ہمیں لکھنے پڑھنے کی قوت ملی ہے، چاہے ہمیں اولاد ملی ہے، چاہے ہمارے پاس مال ہے، یا ہمارے پاس کوئی بھی فیسلٹی ہے دنیا میں، ان سب کو کس چیز میں لگائیں؟ کیا بنانے میں؟ صدقہ جاریہ. ٹھیک ہے، آخرت کمائیں اس سے. دین اصل میں تو ایک مینول ہے یا طریقہ ہے جس سے ہم اپنی دنیا کو صحیح طور پر استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جتنی ترقی اسلامی عروج کے دور میں سائنس اور دوسرے علوم کو ہوئی وہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں ہوئی تھی، کیونکہ قرآن نے بار بار کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک باریک سا نقطہ ہوتا ہے نا جس میں ہمیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. ایکسٹریم رویہ کیا ہے؟ اس وقت معاشرے میں ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں عموماً ہر ایک کی بات نہیں میں کر رہی، لیکن عموماً وہ کس طرح؟ یا آپ پورے کے پورے دنیا کے ہو جاؤ اور کبھی کبھی اللہ کے لیے تھوڑا بہت کچھ کر لو. رمضان میں عمرے پہ چلے جاؤ، باقی سارا سال دل کی مرضی کرو. اچھا، یا پھر دوسری طرف کیا کرتے ہیں؟ پورے دین میں ایسے آ جاؤ کہ دنیا کو لان تان ہی کرتے رہو اور برا بھلا کہتے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں. انہوں نے دنیا کی بے ثباتی پہ ضرور بات کی ہے، دنیا کو حقیر بھی بتایا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو. انہوں نے کیا بتایا؟ میری امت کی رہبانیت کیا ہے؟ کیا بتایا؟ جہاد. شابش. اور جہاد کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ جہد کا کیا معنی ہے؟ تو رہبانیت کیا ہوئی پھر؟ ہاتھ پاؤں توڑ کے نہ بیٹھ جاؤ، ہاتھ پاؤں استعمال کرو، کوشش کرو، کام کرو. یہ رہبانیت ہے. اب آپ دیکھیں آج کل مثلاً آپ بھی رہبانیت کے ایک دور سے گزر رہے ہیں، لیکن اس رہبانیت میں دگنی محنت کرنی پڑ رہی ہے. دنیا کو چھوڑ نہیں دیا، دنیا بھی چلا رہے ہیں، لیکن ساتھ ایک جہاد بھی ہو رہا ہے. سیکھنا، تعلیم، علم حاصل کرنا ایک جہاد ہے نا، یہ بھی جہاد کی ایک قسم کہہ سکتے ہیں. تو یہ جہاد جو ہے اس سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کو جائز طریقوں کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا بسر کرنا سیکھ رہے ہیں. تو اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، جو دنیا تو نے مجھے دی ہے یا جو دنیا ہے، یہ نہیں کہا میری دنیا، کہا جو بھی دنیا ہے، دنیا کو کیا بنا دے؟ میرے دین میں مددگار بنا دے. ٹھیک. زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا. اور پھر آگے جا کے آتا ہے قل اانبئکم بخیر من ذالکم. یہ چیزیں متاع الدنیا ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی اچھی جگہ ہے ایک. تو زیادہ اچھی جگہ کا بتایا ضرور، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ خراب چیزیں ہیں. اس سے کیا کرو؟ ان کو اچھی جگہ استعمال کرو. مثلاً اگر ایک شخص کے پاس مال ہی نہیں، وہ صدقہ کیسے کرے گا؟ صحت ہی نہیں، کام کیسے کرے گا؟ شادی نہیں کرتا اور اولاد ہی نہیں، تو صدقہ جاریہ اولاد کی شکل میں کہاں سے آئے گا؟ یعنی کوئی شخص اس لیے شادی نہ کرے کہ یہ نیکی کا کام ہے تو اس کی نیکی تو ختم ہوگی نا اس کے ساتھ ہی. یہ اصل میں ایک بہت بڑی مسکنسپشن ہے جس کا درست ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہم بیلنس رویہ دنیا میں نہیں رکھ سکتے. جی. وَعَلَىٰ آخِرَتِي بِالتَّقْوَىٰ، اور میری آخرت پر میرا مددگار ہو تقویٰ کے ذریعے، کیونکہ وہاں تقویٰ ہی کام آئے گا. اور تقویٰ کیا ہے؟ اس دنیا کو اس طرح استعمال کرنا کہ کسی پر زیادتی نہ ہو، یعنی خدا خوفی کے ساتھ. وَاحْفَظْنِي، اور حفاظت فرما میری، فی ما غبت عنہ، جن چیزوں سے میں غائب ہوں. مثلاً کہاں سے غائب ہے اس وقت؟
گھر سے غائب ہے نا, روز غائب ہو جاتی. اگر کسی کا کوئی بزنس ہے, کوئی کام ہے, تو اس سے بھی غائب ہیں آپ اس وقت. تو یہاں بیٹھ کے آپ کو فکریں, پریشانیاں لاحق رہتی, پتہ نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہوگا. تو واحفظنی فیما غبت عنہ, اللہ میری ان چیزوں کی حفاظت کر جن سے میں غائب ہوں, جو میں چھوڑ کے آئی ہوں. اور ولا تکلنی الی نفسی فیما حضرتہ, سبحان اللہ, اتنی خوبصورت دعا ہے. اور نہ حوالے کرنا مجھ کو میرے نفس کے ان معاملوں میں جن میں میں حاضر ہوں, یعنی جہاں میں حاضر ہوئی ہوں, کہاں حاضر ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی جس کام کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو کی نہ جائے, کچھ اور کرتا رہے انسان, تو یہ پھر نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا ہے. یعنی تو یہاں جائیں, گھر والوں کو بتا کے پڑھنے جا رہے ہیں, اور یہاں آ کر سستی, کسل مندی, کبھی کہ اچھا تھوڑا سا سو آئے نا جا کے ذرا باہر, یا کچھ کھائیں یا کچھ اور کرائیں. یعنی نفس ہم کو یہاں بھی چین نہ لینے دے. اب دیکھیں کہ جب تک انسان اپنے نفس پہ قابو نہیں پاتا نا, کوئی کام صحیح طور پہ ہو نہیں سکتا. اچھا مثلا سب دوڑ رہے ہوں, ایک شخص پیچھے آہستہ آہستہ آ رہا ہو, اب سب کو روک لیا جائے, ادھر ہی رکو, وہ آ رہا ہے, پھر وہ آئے گا تو پھر چلیں گے آگے, اور وہ صرف اپنی نفس کی خواہش میں سستی کے مارے سلو چل رہا ہے. ایسا نہیں کہ وہ چل نہیں سکتے, چل سکتا لیکن چلتا نہیں جان بوجھ کے. تو بعض اوقات ہم یہ رویہ بھی اختیار کرتے ہیں کہ ہم کام کر سکتے ہیں لیکن ہم کچھ اور کرتے, ادھر ادھر کی دلچسپیوں میں وقت ضائع کر کے پھر ہم کہتے دوسروں کو بھی روک لو, آگے نہ چلو. اچھا اسی طرح نماز میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں, اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں, یہ اس موقع کے لیے بھی ہے, ہر موقع کے لیے, یہ صرف کلاس روم کے لیے نہیں ہے. اچھا ہمارا کیا ہو گیا ہے حال دنیا میں, ہر چیز میں بور ہو رہے ہیں ہم, ہمارا کہیں بھی دل نہیں لگتا, کسی چیز میں ہماری کنسنٹریشن نہیں ہے. حنیفن والی تو صفت ہی چلی گئی کہیں, ہر چیز میں بوریت ہو گئی ہے, بیزار بیزار بیزار. اس کی ایک وجہ یہ ہے نا کہ ہر چیز میں پولوشن ہے, ہوا میں پولوشن ہے, شور ہے, ماحول میں, ہر چیز میں, جس نے انسان کو بیزار کر دیا ہے, ایک طرح سے بد اخلاق بنا دیا ہے. آپ کسی بھی ایسی جگہ پر جنگل میں چلے جائیں جہاں خاموشی, تو آپ میں ایک دم یکسوئی آنے لگے گی, آپ کنسنٹریٹ کرنے لگیں گے خود بخود آٹومیٹیکلی, کیونکہ اس میں اور انٹرپشن اتنی نہیں ہے نا. تو دنیا میں جتنی زیادہ ایجادات ہو گئی ہیں نا, جتنی نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں, انہوں نے ہمارا چین لوٹ لیا. ایک کپڑا آپ پہن نہیں چکتے, ایک نیا آ جاتا ہے, اب آپ کی بے چینی شروع ہو گئی کہ یہ تو میرے پاس ہے نہیں, یہ تو میں نے پہنا ہی نہیں ابھی. ہر روز نئی نت نئی انڈسٹریل ریولوشن نے انسان کو بے چین کر دیا ہے. اصل میں کسی چیز میں بھی اس کی یکسوئی ختم ہو کے رہ گئی, یکسو نہیں رہے. اب نماز ہم پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں, کہیں سے ٹیلی ویژن کی آواز آ رہی ہے, کہیں کچھ اور سامنے رنگا رنگ چیزیں لگی ہوئی ہیں, حتیٰ کہ جائے نمازوں کو بھی معاف نہیں کیا گیا, اس میں بھی دنیا بھر کی چیزیں بھر دی گئی. مصلی جس کو آپ بولتے ہیں, جائے نماز, آپ کھڑے تو ہوں سارا وقت انہی میں الجھے رہے کہ یہ کیا فگر ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا, یہ کیا. اگر تھوڑی بھی آپ کو آرٹ سے دلچسپی ہو تو, نہ بھی ہو تو اس وقت تو ہو ہی جاتی ہے. اور اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہڈن میسجز ایسے ہیں کہ کہیں کوئی ناچتا ہوا نظر آتا ہے, کہیں کوئی کچھ. میرے پاس ایک جائے نماز تھی, تو میں نے دیکھا کہ اس میں کراس کے نشان بنتے تھے. وہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو ایک دم, یعنی جیسے, کیونکہ نماز میں انسان ایسے تو نہیں نہ دیکھتا, وہ انکانشیسلی دیکھتا ہے نا, تو ایک دم فیلنگ آیا کہ جیسے کراس کے نشان, کراس کے نشان. پھر کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ واقعی ایک سازش کے تحت کچھ جائے نمازیں بہت سستی مارکیٹ میں آئیں کہ جن میں اس قسم کے فگرز تھے, حتیٰ کہ جیسے کوئی شخص جیسے کھڑا ہے, اس کا فیس بھی ہے. تو کوشش کریں کہ نماز ایسی جگہ پر ہو جو پلین ہو, تاکہ کنسنٹریشن زیادہ رہے. لیکن عموماً وہ چیزیں بنتی بھی کم ہیں, بنتی ہی نہیں ہیں. تو ہماری یکسوئی رہی نہیں زندگی میں, یعنی ہم ایک بہت بڑے لاس میں ہیں ایک طرح سے, کہ کنسنٹریشن ختم ہو گئی ہے ہماری. تو فلا تکلنی الی نفسی فیما حضرت. اچھا اتنی جامع اور اتنی گہری دعا ہے نا کہ اللہ جس چیز میں ہوں اس میں اپنے نفس کے تقاضے نہ پورے کرنے لگ جاؤں. آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ کی تلاش ہوتی ہے. کھانا کس کے لیے؟ لذت کے لیے. پینا, جب تک برف نہ ہو پی نہیں سکتے, ٹھنڈا نہ ہو پانی نہیں پی سکتے. کبھی سوچیں ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب دنیا کو برف بنانی آتی نہیں تھی, وہ بیچارے کیا کرتے ہوں گے؟ یقیناً ان کی صحت تو ہم سے اچھی ہی ہوگی. یعنی ایک سمپل پانی تک ہم نہیں پی سکتے جب تک کہ اس میں کچھ نہ کچھ آمیزش نہ ہو. ہر چیز پولوٹ کر لیتے ہیں, ہر چیز میں. اچھا پڑھائی میں, تعلیم میں بھی آپ دیکھیں کہ بچوں کے جو بھی سیکھنے سکھانے کے عمل ہیں,
ان سب کے اندر. اچھا کلرز میں آپ دیکھیں کتنی ویرائٹی آ گئی, کتنی زبردست ویرائٹی ہے نا. شیڈز آپ دیکھیں, ہر چیز میں ہم نفس کی خوشی تلاش کرتے ہیں. بور ہو رہے ہیں, یہ لفظ کتنے سال پہلے ایجاد ہوا ہے؟ چند سال پہلے ایجاد ہوا. اس سے پہلے لفظ بور لفظ اردو میں ہے بھی کوئی نہیں. لائیے اس کا ترجمہ. بور کا ترجمہ اردو میں بتائیے کیا ہے؟ اکتائے ہوئے ہیں, بیزار ہیں, اکتاہٹ کا شکار ہیں. کتنا کامنلی یوز کرتے ہیں ہم یہ لفظ, ہے یا نہیں؟ بور لفظ نے ایک ایلین زبان سے آ کے ہمارے اندر گھر کر لیا اور ہم کو بیکار کر دیا. ایک اچھا ایکسکیوز مل گیا. جو کام دل نہ کرے کرنے کو کا بور ہو رہے ہیں. بالکل زندگی ہماری آرگنائزڈ ہے ہی نہیں, وقت کا استعمال نہیں جانتے نا, لہذا بوریت ہوتی. تو ہر چیز میں ہم کیا چاہتے ہیں, کیا پہلو؟ انٹرٹینمنٹ کا. وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي فِي مَا حَضَرْتُ. نماز میں بھی ہماری حضوری کوئی نہیں, بے حضوری ہے. یہ سب کر کے اپنے اعتراف, یعنی یہ دعائیں مانگ کے, یا من پھر مانگنے کا اتنا اچھا طریقہ ہے. اے وہ ہستی, یعنی اے اللہ, لا تضرہ الذنوب, جس کو ہمارے گناہ نقصان نہیں دیتے. یہ جتنی کوتاہیاں ہم کرتے ہیں نا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اے وہ ہستی جسے گناہ نقصان نہیں دیتے. ولا تنقصہ المغفرہ, اور معاف کرنا جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کرتا, کوئی نقص یعنی کمی نہیں ہوتی جس سے, یعنی معاف کرنے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. حبلی, مجھ کو دے دے, عطا کر. ما لا ینقصک, جو نہیں کم کرتا تجھ کو, یعنی جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا. واغفر لی, اور مجھے بخش دے. ما لا یضرک, جو تیرا نقصان نہیں کرتا, یعنی بخشنے سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا, اور بخشش دینے سے, عطا کرنے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی. حبلی, عطا کر مجھ کو ہر نعمت, یعنی جس سے تیرے خزانے کم نہیں ہوتے. اصل میں بہت میننگ فل اور بہت گہری دعا ہے, اتنی سمپل نہیں ہے, اندر کی جا کے اصلاح کرتی ہے بندے کی. اور مانگنے کا بہت خوبصورت طریقہ, اللہ آپ دے دیں نا, کیونکہ آپ تو جو کچھ بھی دیں گے آپ کو کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا, کوئی کمی نہیں ہوگی. مجھے وہ سب کچھ دے دیں جس کے دینے سے آپ کے خزانے کم نہیں ہوتے, اور مجھے بخش دیں اس لیے کہ مجھے بخشنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. مجھے بخشنا آپ کو تو کچھ بھی نقصان نہیں دیتا, اس لیے مجھے بخش دیں. کس طرح اللہ کی رحمت کو جوش میں لائے ہیں. اللہم اعنی علی دینی بالدنیا, وعلی آخرتی بالتقوی, واحفظنی فیما غبت عنہ, ولا تکلنی الی نفسی فیما حضرت, یا من لا تضرہ الذنوب, ولا تنقصہ المغفرۃ, حب لی ما لا ینقصک, واغفر لی ما لا یضرک,